السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ اس ویڈیو میں آپ کو صرف ایک سوال کا جواب دوں گا، انشاءاللہ وہ ایک سوال آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی لائے گا۔ آپ کا سوال ہے، زنا کرنے والے کو کتنے لوگوں کے برابر عذاب دیا جائے گا؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا 10 لوگوں کے برابر، دوسرا 10,000 لوگوں کے برابر، تیسرا آدھی امت کے برابر، چوتھا پوری امت کے برابر۔ اس کا جواب ہے، زنا کرنے والے کو آدھی امت کے برابر عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آدھی امت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آدھی امت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے قیامت تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اتنے انسانوں میں سے آدھے انسانوں کو جتنا عذاب دیا جائے گا، اتنا عذاب ایک زنا کرنے والے کو دیا جائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے اس بات کا کہ کتنے لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس زمین پر پیدا ہوئے۔ سائنس کے مطابق، وگیان کے مطابق، ایک دن میں 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، صرف ایک دن میں۔ اب سوچ لو کہ اگر ایک دن میں 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پورے سال میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہوں گے؟ اگر تمہارے اندر وہ طاقت ہے تو جوڑ لو، اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ ایک سال میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اتنے بچوں کی تعداد کو 1400 سے گنا کر دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ اور جب تمہیں پتہ چل جائے کہ پچھلے 1400 سال میں کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں تو اتنے لوگوں کی تعداد میں جوڑ لینا کہ قیامت تک کتنے لوگ اور پیدا ہوں گے۔ اور جب تم جوڑ سکو، لیکن تم ہرگز جوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اس بات کا علم صرف اللہ کو ہے۔ مثال کے طور پر اگر تمہیں پتہ چل بھی جائے کہ کتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قیامت تک پیدا ہوں گے تو اتنے انسانوں میں سے آدھے انسانوں کو ہٹا دینا، پھر جتنے اربوں خربوں سے بھی زیادہ انسان بچے، ان کو جتنا عذاب ہوگا اتنا عذاب ایک زنا کرنے والے انسان کو ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اس میں سب آ گئے، کافر، بے نمازی، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، حرام کھانے والا، غیبت کرنے والا۔ ان سب گناہ گاروں کے عذاب کے برابر عذاب زنا خور کو ملے گا۔ شارٹ کٹ میں آدھی امت کے برابر ایک زنا کرنے والے کو عذاب دیا جائے گا۔ کسی میں ہے اتنی طاقت کہ وہ اتنے لوگوں کے برابر جہنم کا عذاب برداشت کر سکے؟ آدھی امت تو چھوڑو، آدھے انسان کے عذاب کے برابر بھی عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ کڑھائی میں ابلتے ہوئے تیل کا ایک چھینٹا بھی اگر ہمارے بدن پر لگ جائے تو پورا شریر تڑپ اٹھتا ہے، تو پھر کیسے ہم جہنم کی آگ کو، جہنم کے ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل کو اپنے جسم پر برداشت کر سکیں گے؟ کیوں؟ آخر کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں؟ آخر کیوں 10 منٹ کے مزے کے لیے ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ 10 منٹ کا مزہ نہیں ہے، یہ سزا ہے۔ خدا کی قسم، زنا کر کے کسی بھی انسان کو سکون نہیں ملتا، بلکہ اس کا چین، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک نشیڑی کی طرح، ایک چرسی کی طرح تڑپتا رہتا ہے، اور وہ انسان کبھی بھی اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکتا، کیونکہ اس کو ہر وقت زنا کے خیال آتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا، کبھی کچھ بن نہیں سکتا۔ آخرت کی بات تو بہت دور گئی، زنا کر کے کبھی کسی انسان کو سکون نہیں ملا، کیونکہ اللہ نے حرام کام میں سکون رکھا ہی نہیں، اللہ نے سکون صرف حلال کام میں رکھا ہے۔ کیوں کرتے ہو زنا؟ جب اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے، نکاح کرو، پھر دن رات اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو، دن رات حلال کام کرو، پھر بھی اگر ایک سے دل نہیں بھرے تو دوسرا نکاح کر لو، حلال ہے۔ قرآن نے اجازت دی ہے، خود ہمارے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں بتانے کے لیے کہ حلال ہے، پھر کیوں کرتے ہیں ہم زنا؟ خدا کی قسم، جب تک تم خود نہیں چاہو گے تب تک کوئی دوست یا کوئی لڑکی میں ہمت نہیں کہ وہ تمہیں اس گناہ کے لیے مجبور کر دے۔ اگر ایک لڑکا یہ چاہ لے کہ وہ کبھی بھی زنا نہیں کرے گا، صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، تو دنیا کی کسی بھی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ غلط کام کر لے۔
اور اگر کوئی لڑکی چاہ لے کہ میں کسی کے بہکاؤ میں آ کر زنا نہیں کروں گی، صرف اپنے شوہر کے ساتھ حلال کام کروں گی، اپنے دامن پر زنا کے ناپاک چھٹے نہیں لگنے دوں گی، تو دنیا کے کسی بھی مرد میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کر سکے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، جب یہ خود چاہے گا تبھی یہ گناہ کرے گا، ورنہ کسی میں دم نہیں اسے زبردستی گناہ کروا دے۔ اگر آپ کا دوست آپ کو زنا کرنے کے لیے کہتا ہے تو خدا کی قسم یہ بات جان لو کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ تم جہنم کی آگ میں جلو۔ اگر تمہارا دوست تم سے کہے کہ اپنے جسم پر پیٹرول ڈال کر خود کو آگ لگا لو، تو کیا تم اس کی بات مان کر خود کو آگ لگا لو گے؟ نہیں نا؟ تو پھر کیوں تم اپنے دوست کی بات میں آ کر زنا جیسے کبیرہ گناہ کے لیے تیار ہو جاتے ہو؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن، اللہ کے واسطے اپنی جہنم تیار مت کرو، معافی مانگ لو اللہ سے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی انسان یہ بات سوچتا ہے کہ ابھی تو گناہ کر لیتا ہوں، بعد میں معافی مانگ لوں گا، تو یاد رکھیے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کے خلاف ضد ہے۔ ایک طریقے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والا انجانے میں گناہ کرنے والے سے بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اس گناہ کی کیا سزا ہے، پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ کے خلاف ضد کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج گناہ کر لیتا ہوں، کل معافی مانگ لوں گا۔ ابے نا سمجھ، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تو کل تک زندہ رہے گا؟ اگر رات کو ہی تجھے موت آ گئی، رات کو ہی تو مر گیا، تو کیا ہوگا پھر؟ بعض لوگ گناہ کرتے ہیں اور گال پر ہلکا سا ہاتھ اڑا کر کہتے ہیں اللہ توبہ، اللہ توبہ، گناہ ہو گیا، اور اگلے دن وہی گناہ دوبارہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسی توبہ نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا اور اپنے گناہ کا اقرار کرنا اور پکا وعدہ کرنا کہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، تب جا کر اس انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ہم نے مذاق بنا رکھا ہے توبہ کا۔ میرے بھائیوں بہنوں، اگر آپ نے ابھی تک زنا جیسا بڑا گناہ نہیں کرا ہے تو وعدہ کریے اللہ سے کہ آگے بھی اسی طرح پاک رہیں گے اور زنا کے قریب تک بھی نہیں جائیں گے اور صرف حلال طریقہ اختیار کریں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، میں جانتا ہوں کہ جوانی کا وقت کیسا مشکل وقت ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کی نفسانی خواہشات آسمان پر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کا بندہ چاہ لے کہ میں زنا نہیں کروں گا، تو 10 لوگوں کی جوانی کا جوش بھی وہ اللہ کا بندہ اکیلا برداشت کر سکتا ہے۔ جوانی کے صبر پر اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص جوانی کے جوش میں آ کر زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچ جاتا ہے، یعنی کہ زنا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جو مسلمان شخص زنا نہیں کرے گا، اس کے لیے خود اللہ کے رسول ہمارے نبی جنت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ اس لیے وعدہ کریں انشاءاللہ کہ کبھی بھی زنا نہیں کریں گے۔ اور جو میرے بھائی بہن اس گناہ کو انجانے میں کر چکے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی ایک راستہ ہے۔ وہ راستہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کا۔ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو، وہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آپ بھی اللہ سے وعدہ کریے کہ یا اللہ، ہم نے یہ گناہ انجانے میں کر لیا، اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ زنا نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد پیسے کمانا یا سبسکرائبر اکٹھے کرنا نہیں ہے۔ میں تو ایک ایسا فقیر ہوں جو صرف کہہ سکتا ہے۔ میں کسی کو حاجی نمازی نہیں بنا سکتا، میں صرف کہہ سکتا ہوں۔ ان باتوں پر عمل کرنا آپ کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے بھائی بہن اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زنا جیسے ہلاک کر دینے والے گناہ سے بچ سکیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، کیونکہ دین کے بعد کسی کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔